अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक सिख जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है और कहता है कि आज साइंस ने साबित कर लिया है कि हर एक सॉलिड चीज़ में जो है वो एनर्जी पाई जाती है। अगर जितने भी हिंदू लोग हैं, अगर वो बुतों की पूजा करते हैं जो कि स्टोन से बने होते हैं, तो उसमें भी खुदा पाया जाता है, तो इसलिए वो उनकी इबादत करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू जो है पत्थर, पहाड़, पानी, इन सब की जो इबादत करते हैं, मेरे अंदाज से इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। आज साइंस भी ये मानती है कि जो सॉलिड मैटर है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी को हमने खुदा या मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो एनर्जी है वही अल्लाह ताला, खुदा, जिस नाम से भी हम पुकारा, हम उस एनर्जी जिसने इन सब को पैदा किया, जो आपके बीच में से बोल रही है, जो मेरे बीच में से सुन रही है, जो अब मेरे अंदर से बोल रही है और इन सब के बीच में से सुन रही है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, और उसी के कहने के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो पत्थर के अंदर नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा है, कबीर ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहाँ देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं, और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पहले जो हिंदू की भी पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों, ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के ज़रिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज, आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज़्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज़्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा,
آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے, بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے, رشوت دو. آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو, ملتے کیا نہیں ملتے, رشوت دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا. ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں, اور ہم کیا کر رہے, اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا, استغفر اللہ. ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے, جب لکھا ہوا ہے سویتا ستر اپنشد میں, یجوروید میں, ناتسیہ پتیما استی, اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے, ہم مورتی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے, مثال کے طور پہ شری لنکا میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں, روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں, اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ کاکروچ بناتا ہے, کاکروچ, اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ. جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا, کیا مجھے خوشی ہوں گی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ, کافی ہے, شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا, لیکن مجھے کاکروچ بنایا, انسان سے کاکروچ بنایا. مجھے فرق پڑے نہ پڑے, وہ تو بیوقوف بن رہے نا, کیسا بیوقوف انسان ہے. مجھے بھلے فرق نہ پڑا, میں دیالو, جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا, میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے, کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے, کس طریقے سے اس کی بات مانے. ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ. کہاں نہیں نکلا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا. آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں, برابر. ادم نممے, آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے. اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو, وہ چور کو, وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں, اس کے سامنے جھک رہا ہوں. اللہ کو کیوں گالی دے رہے, ایشور کو کیوں گالی دے رہے, خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں, اسلام کی بھی آپ نے مثال دی, اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے, چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے, چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو. میں بولوں گا السلام علیکم, میں کہہ رہا ہوں یا اللہ, یا رب, یا خدا, یا ایشور, یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما. کچھ بری بات ہے؟ نہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں, اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ. اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا, وہ اور چوری کرے گا, وہ اور بلاತ್ಕಾರ کرے گا. کوئی بھی دھرم میں ہی نہیں سکھاتا. یہ دھرم کے ماننے والے اپنی خود کی ایجاد کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں انوویشن, بدعت. جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. تبدیلی لائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھے گا, بھائی چارہ نہیں بڑھے گا, بھائی چارہ گھٹے گا. لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ امن ہو, آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھے گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو ایشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں؟ پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو, چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے, تو میں کیا بولوں گا, میرے بھگوان مجھے بلا رہا ہے. تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو. اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے, برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے.
تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، نہ اٹ از ہپوکریسی، اٹ از دا بیسٹ وے آف بھائی چارہ. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں 86، وَإِذَا حُيِّتُمْ، مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو، کم از کم اس جیسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے. مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہترین ہونا چاہیے یا کم از کم یکساں. مثال آپ کہیں گے السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آ رہا ہے وعلیکم السلام، اس میں بھی جذبہ زیادہ ہے، یہ بھی بہترین ہے. تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو، یا اس سے بہتر نہ کر سکو، کوئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم از کم اتنا دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تعلیمات قرآن میں، اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے. تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو وید کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، بائبل کے خلاف ہے، گرنتھ کے خلاف ہے، وہ کرنے سے بھائی چارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا. تو اسی لیے ہم یہ جانیں ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے، وہ بہترین جانتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا، ہری گولی دوپہر کو لینا، آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال، میں نیلی گولی کھاؤں گا. وہ ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک خدا ہے، اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام، مطلب سبمٹ، ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو بہت بہترین ویڈیو تھی. اس سکھ کا سوال جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے، جس کا کہنا ہے دوستو کہ آج جو ہے سائنس نے ثابت کر لیا ہے کہ جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں، سولڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے اس میں انرجی پائی جاتی ہے. اگر وہ پتھر کی جو کہ ہندو لوگ جو کہ پتھر سے جو ہے بت بناتے ہیں پھر جو ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوستو ان کی وید سے جو ہے ان سے کچھ الفاظ اٹھائے ہیں، پھر ان کو بیان کیے ہیں کہ آپ کے وید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی جو ہے پکچر نہیں ہے، کوئی امیج نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی جو ہے امیج نہیں ہے. پھر یہی لوگ جو ہے وہ پتھروں سے جو ہے اپنے بھگوان بناتے ہیں، پھر اس کو کنسنٹریشن کے لیے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں. تو ہم آپ سے یہی سوال کرتے ہیں دوستو کہ ایک آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا جو چیز ہے، آپ لوگ کیسے جو ہے اس کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ سارا جو نظام چلا رہا ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، بارش ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سارا جو ہے یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ ایک ہی اللہ چلا رہا ہے. یہ کیا آپ کے ہاتھ میں، یا یہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر ایک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ لوگ جو ہے پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں، آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں. اس طرح بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ یہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں. ان کا جو دوستو ایک بہت بڑا جو ہے جس کو یہ لوگ بھگوان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلکہ ہمیں 33 کروڑ نہیں بلکہ ہمیں 33 ارب خدا چاہیے، ہر ایک چیز کے لیے ہمیں خدا چاہیے. تو آپ لوگ کیا یہ مان سکتے ہو دوستو ایک ہی خدا ہے ہمارے پاس دوستو، جو کہ تمام انسانوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دوستو. وہ جو ہے وہ دن بھی لاتا ہے، وہ رات بھی لاتا ہے، وہ بارش بھی برساتا ہے، وہ ایک دنیا کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے. تو کیا آپ لوگوں نے جس اپنے ہاتھوں سے یا مٹی سے یا پتھروں سے جو بت بنائے ہوتے ہیں آپ اپنے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہی جو چھوٹی چیز ہے کیا یہ آپ کو بچا سکتی ہے؟ کیا یہ جو چیز ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ تو خود جو ہے ایک پتھر ہے، وہ سولڈ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوستو یہ بھی کہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ہر چیز میں انرجی ہے، لیکن آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا اس نے بائبل کا بھی جو ہے وہ کوٹ دیا
दिया और वेद का भी जो कोट दिया है कि उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला की कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है जो कि ये लोग जो है अपने सामने वो बुत रखते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, फिर उनकी इबादतें करते हैं और फिर अपने बच्चों को और रिश्तेदारों को जितने भी उनके कौम होते हैं, अगर उनके बूढ़े जवान जितने भी लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो थोड़ी सी तालीमात हासिल करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि आपकी किताब में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इनके किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि आपकी भगवान की, आपके जितने भी है उसकी कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई तस्वीर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो जितने भी हमारे पास दोस्तों ये तालीमात है, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये जितने भी चीज़ें हैं ये नहीं होगी। लेकिन जितने भी हिंदू हैं अगर वो ये इनको इतना भी दोस्तों थोड़े से अगर हम अपने कॉमन सेंस से अगर काम ले दोस्तों, हम जो चीज़ अपने खुद अपने हाथ से बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं और फिर हम उस चीज़ से मांगते हैं, तो क्या ये चीज़ हमने खुद बनाई है और फिर हम उससे खुदा बना लेते हैं? तो ये कौन सा तरीका होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम दुआ कर सकते हैं दोस्तों कि अल्लाह ताला डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के इल्म में और अल्लाह ताला डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़िंदगी में और भी इजाफा करे कि आप इस तरह जो है जद्दोजहद जारी रखें और इस्लाम के लिए जितनी भी तालीमात हैं वो लोगों तक फराहम करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।